کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام، تھوڑا سا اس کے بارے میں مختصر ہی بتاؤں گی کہ ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا 2017 میں تجرباتی بنیاد پر، ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروگرام اس قدر کامیابی کے ساتھ چلے گا اور اتنے زیادہ بچے ہم کو اپروچ کریں گے۔ 2017 سے چلنے والا یہ سلسلہ الحمدللہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ پروگرام جو شروع کرنے کی وجوہات تھی، اس میں جو شہر کو ہم دیکھ رہے تھے جس تناظر میں کہ شہر کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حکومتی اداروں کی غفلت یا لاتعلقی نظر آ رہی تھی، تو خیال کیا گیا کہ بچوں کے ساتھ کوئی ایسی ٹیم تیار کی جائے جو اپنی مدد آپ کے تحت ان مسئلوں کو سمجھے، ان کو اتنا ایکسپوجر دیا جائے، ان کو تیار کیا جائے کہ وہ اپنے گلی محلے کی سطح پر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر جو ان بچوں کو ٹریننگز دی جاتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ بچہ آرکیٹیکٹ فیلڈ میں جانا چاہتا ہے یا اس کی جاب ہے تو بہت اچھا ہے کہ وہ پروفیشن میں اس کو مدد دیتا ہے، وہ اس کے نصاب میں اس کو مدد دیتا ہے، اور اگر نہیں بھی تو بھی وہ اپنے گلی محلے کی سطح پہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو کرتا ہے۔ ہم یہاں پر میٹرک پاس بچے لیتے ہیں، کم از کم جو ہماری شرط ہوتی ہے اس میں ہم میٹرک پاس بچے لیتے ہیں جن کو ان کے ٹیچر ٹرین کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ توحید صاحب ہوتے ہیں، اتفاق ہے کہ آج وہ مصروف ہیں تو ہمیں وہ جوائن نہیں کر سکے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دیر سے جوائن کر لیں۔ تو توحید صاحب اور شہیب صاحب آپ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں ان طلباء کو، جس کے نتیجے میں آپ لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آٹو کیڈ، میپنگ، لیولنگ اور ہاؤسنگ کی ٹریننگ لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح کوشش ہوتی ہے کہ عارف صاحب کو ہم اپنے ساتھ رکھیں، بلکہ عارف صاحب ہمیں اپنے ساتھ رکھیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، بلکہ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے بچوں کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ عارف صاحب کو سنتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے سر کہ بچے اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ عارف صاحب ہی کو بلایا جائے، وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو شہر میں جو طبقاتی چیزیں چل رہی ہیں، شہر میں جو ترقیاتی عمل جاری ہے، اس کے پیچھے ہمیں ایک دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ وہ دوہرا معیار کیوں ہوتا ہے؟ قانون غریبوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، امیروں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عارف صاحب اپنے جو مشہور ٹاؤن پلانر ہیں، کوئی عارف صاحب کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شاید عارف صاحب ہم سب کا یہ تعارف ہے کہ عارف صاحب کے پیچھے ہم سب کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ عارف صاحب اس پہ بات کریں کہ شہر میں جو ترقیاتی عمل میں طبقاتی تقسیم ہے وہ کیوں ہوتی ہے۔ سر کچھ بچوں سے باتیں کیجیے گا۔ پہلے تو معذرت چاہتا ہوں، میں 10 منٹ دیر سے پہنچا، باوجود بہت کوشش کرنے کی کہ میں وقت پہ پہنچوں۔ وقت پہ پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وقت کی پابندگی جو ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل جو آپ کے ملک کے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ سیاستدان آتے ہیں 2-2.5 گھنٹے دیر سے، پبلک انتظار کرتی رہتی ہے۔ جو حکومت کا افسر ہے وہ آتا ہی نہیں، سیاستدان تو پھر بھی آ جاتا ہے، اسے ووٹ چاہیے، وہ آتا ہی نہیں، اسے بلاؤ تو۔ اچھا، یہ سوال تم نے میرے سے پوچھا ہے، تم کیوں نہیں جواب دیتی اس کا؟ سر بچے آپ سے سننا چاہ رہے ہیں۔ انہیں زیادہ پتہ ہے میرے سے اس موضوع پہ، مجھے کم معلوم ہے۔ دیکھیں، طبقاتی جو تضاد ہیں وہ پلاننگ میں ان کا اظہار ہوتا ہے، اور تضاد تو ہے نا۔ پہلی بات، منصوبہ بندی کون بناتا ہے؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے۔ ان سے پوچھتا ہوں کون بناتا ہے؟ بھئی منصوبے کون بناتا ہے؟ کون کرتا ہے منصوبہ بندی؟ کون سا طبقہ کرتا ہے؟ وہ کون سے کلاس کا ہوتا ہے؟ بچی جو کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو نام کیا ہے تمہارا؟ کہاں پڑھتی ہو؟ کہاں؟ اردو میں پڑھتی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اپر کلاس بناتا ہے، اور اس کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ کون سی والی یونیورسٹی میں؟ زیادہ تر پرائیویٹ میں ہوتی ہے۔
صحیح ہے، یہ بچی صحیح کہہ رہی ہے ہیں؟ پاکستان سے باہر ہوتی ہے. ہوں؟ اور کوئی بولے گا؟ پرائیویٹ یونیورسٹی میں زیادہ تر ہوتی ہے. تو وہ جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، مجھے بتاؤ وہ کبھی بس میں بیٹھے ہیں؟ وہ کبھی رکشہ میں بھی بیٹھے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں بیٹھے. اس کا میں ایک تمہیں مثال دیتا ہوں. ایک ہم نے بہت پہلے ایک سیمینار کیا تھا، اس کے لیے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے جن کو ہم نے وہ میس ٹرانزٹ کا ہیڈ بھی بنایا تھا. نہیں، وہ جو ہماری طرف سے چیئر پرسن بنے تھے، بھول گیا میں ان کا نام. منظور شیخ، بہت بڑے بیوروکریٹ رہ چکے تھے وہ. تو ان سے میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے اسلام آباد سے، اور آپ کو ہم یہ عہدہ دے دیں گے. ایک کمیٹی بنائی تھی URC نے، اس کا آپ کا چیئر پرسن بنا دیں گے. ان کا مجھے فون آیا ایئرپورٹ سے، کہنے لگے عارف بھائی وہ جسے مجھے لینے آنا تھا وہ آیا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ میں کہا آپ ٹیکسی پکڑ کے چلے جائیں. انہوں نے کہا میں نے تو آج تک ٹیکسی پکڑی نہیں کبھی. یہ سیف ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب وہ انہوں نے کبھی ٹیکسی نہیں پکڑی تھی ساری عمر میں. تو یہ اتنا رشتہ جو آپ کا اور ہم سب کا ہے اور ان کا جو ہے نا، اس رشتے میں اتنا فاصلہ ہے. وہ کبھی انہیں کسی نے گھر سے نہیں نکالا، ان کے بچوں کو کوئی کبھی تکلیف نہیں ہوئی پڑھنے کی. تو اس واسطے وہ جو مسائل ہیں عوام کے، وہ ان کو نہیں سمجھتے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے وہ رہتے ہیں، طریقہ جو ملک میں رائج ہے وہ وہی ہے، اور اسی نگاہ سے وہ ملک کے مسائل کو دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں. کل ہمارے پاس کچھ نیپا میں لوگ تھے جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. تو اب انہیں پچھلے چند سال سے نہیں 10-12 سال سے ان سے کہا جاتا ہے کہ NGO سے ملو، پلانر سے ملو، عوام سے ملو. تو وہ آنے لگے ہیں ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے. اب ان کو سمجھانا چیزیں جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتی ہے. ایک تو انہیں سمجھانا پڑتا ہے، آج بھی آئے تھے میرے پاس، پھر وہ جا کے یہ پریزنٹ کرتے ہیں پالیسی میکرز کے سامنے. اب کیونکہ میں انہیں بہت عرصے سے لیکچر دیتا رہا ہوں، ان کا یہ خیال ہے کہ پالیسی میکرز یہ باتیں نہیں سمجھتے. اچھا، یہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. رہنے دو یار، ادھر آ جاؤ. ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. تو پہلا جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ پالیسی میکرز کا آتا ہے کہ پالیسی میکر اور سیاستدان کون ہیں آپ کے. اچھا، ایسے بہت سیاستدان ہیں جو کسی زمانے میں غریب ہوتے تھے، سیاست میں آ کے کام کر کے محنت کر کے وہ آئیے آپ ہی کا انتظار تھا. آئیے. تو ایسے تھے، ذرا اس کو کھولنا، جنہوں نے نام کمایا، مگر جب نام کما لیا تو ساتھ کے ساتھ پیسہ بھی کمایا. کیونکہ اگر اگلا الیکشن لڑنا ہے تو 10-15 کروڑ روپے تو کم سے کم چاہیے الیکشن جیتنے کے لیے. پبلک میٹنگز کرانی ہے، رشوت دینی ہے، ہزاروں اور باتیں ہیں. تو وہ بھی حقیقت سے رشتہ کھو دیتے ہیں.
تو وہ جو رشتہ ہوتا ہے جو وہ قائم کرتے ہیں عوام سے، وہ رشتہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک زمانہ تھا جب آپ کے یہاں یونیورسٹی کے کتنے لوگ ہیں؟ کراچی یونیورسٹی ہے گا کوئی؟ جی، کراچی یونیورسٹی، فیڈرل یونیورسٹی، فیڈرل اردو۔ تو ایک زمانہ تھا جب یونیورسٹیز جو تھیں آپ کے شہر کی، وہ ساری حکومت کی یونیورسٹیز تھیں، جتنی بھی تھیں، پرائیویٹ یونیورسٹی ہوتی نہیں تھی۔ چنانچہ کوئی آدمی، جو بچے تھے وہاں وہ مختلف طبقات کے تھے، چنانچہ ان کا ایک دوسرے سے رشتہ بنتا تھا، اور کیونکہ رشتہ بنتا تھا وہ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے تھے، ایک دوسرے کے مسائل کے بارے میں جانتے تھے، ایک دوسرے کی کمزوریوں کے بارے میں جانتے تھے، ان کے خواہشات کے بارے میں جانتے تھے، مگر یہ رشتہ اب ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی مثال دیجیے، این آئی ٹی یونیورسٹی میں جہاں میرا آنا جانا رہتا ہے، وہاں فیس ہے 32,000 روپے سیمسٹر، ہر سیمسٹر 32,000 ہے۔ داؤد میں تھوڑی سی کم ہے، مگر حبیب میں 5 لاکھ ہے پر سیمسٹر۔ تو یہ ہو گئی نا تقسیم، پہلے نہیں تھی، یہ تقسیم جو ہے یہ ہو گئی۔ اچھا، اگر 5 لاکھ روپے فیس دینی ہے تو بندے کی آمدنی کتنی ہوگی؟ اگر اس کے 2 بچے ہیں تو 10 لاکھ روپے تو یہی چلے گئے مہینے کے، سیمسٹر کے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں اپنے بچے بھیج سکتے ہیں جن کی اتنی آمدنی ہو۔ آئیے اگلے قدم پہ، آپ کے ملک میں بے تحاشا پیسہ آیا ہے، کوئی بتائے گا یہاں کہاں سے آیا ہے؟ اور کوئی؟ آپ کے پیسے کے 4 بہت اہم ذرائع ہیں۔ ایک تو آپ کے پیسہ جو خاص طور سے آپ کے شہر میں خرچ ہوا ہے وہ افغان جہاد سے آیا ہے۔ افغان جہاد سے کیسے آیا؟ ایک چیز ہوتی ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، تو یہاں سے افغانستان تجارت کے کا سامان جاتا ہے، افغانستان سے وہ واپس آ جاتا ہے غیر قانونی طور پہ، اور وہ یہاں فروخت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو امریکیوں نے جنگ لڑی، اس جنگ کے جو سرمایہ تھا اس جنگ کے لیے، وہ کہاں سے آیا؟ امریکیوں نے تو خرچ نہیں کیا علاوہ ہتھیاروں پہ، یہ آیا سعودی عرب سے یا یہ آیا ہیروئن سے۔ اس زمانے میں ہم سب سے بڑے ہیروئن ایکسپورٹر بن گئے تھے، اور یہ پیسہ جو ہے بیشتر جو یہ آیا، یہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں خاص طور سے یہ ریئل اسٹیٹ میں لگا ہے، جس کی وجہ سے اور بھی وجوہات ہیں، مگر یہ ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی زمین کی قیمتیں بہت بڑھی ہیں، اور وہ اتنی بڑھ گئی کہ وہاں غریب آدمی کا رہنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ وہ خرید نہیں سکتا وہ زمین۔ ساتھ کے ساتھ جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ جو نئے معاہدے ہوئے ہمارے جیسے ممالک کے اور مغربی ممالک کے، وہ جو معاہدے تھے اس کے تحت سرمایہ جو ہے وہ کہیں بھی دنیا میں سرک سکتا ہے،
پہلے تو یہ ہوتا تھا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ $1 بازار میں نہیں خرید سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا، اور ملک سے باہر آپ پیسے لے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر پکڑے جاتے تھے ایئرپورٹ پہ کہ لے جا رہے ہیں تو آپ گرفتار ہو جاتے تھے۔ مگر ان معاہدوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جہاں مرضی سرمایہ جا سکتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کے ملک میں ریئل اسٹیٹ میں کیونکہ کافی آمدنی تھی، اس حوالے سے بہت پیسہ آیا، پاکستانیوں نے بھیجا، غیر ملکیوں نے بھیجا، اور انہوں نے زمین اور مکانات حاصل کیے، تعمیر کیا، جن میں ریاض ملک صاحب بھی ہیں شامل، جن میں اور بہت سارے ہیں۔ چنانچہ زمین کی ایک قیمت ہو گئی جو غریب آدمی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ آپ کی دوسری تقسیم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو ایسی زمینیں تھیں جن سے آمدنی حاصل ہو سکتی تھی زیادہ، وہاں سے غریبوں کو نکال دیا گیا، کچھ پیسہ دے کے نکالا، کچھ جبراً نکالا، کچھ انکروچر کہہ کے نکالا، اور یہ تبدیلی جو ہے یہ جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوئی۔ اس میں مزید تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی، مگر مزید 3 چیزیں ہیں جو اس کے نتائج ہیں۔ ایک تو خیر جو سب سے اہم بات ہے اس میں کہ ایک مڈل کلاس پیدا ہوئی ہے آپ کے یہاں اس سارے سلسلے کے نتیجے میں۔ اس کی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اسے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اور اسے اچھی جگہ چاہیے، اور ایسی جگہ چاہیے جو شہر کے پاس ہو، اور اگر شہر کے پاس نہیں ہے، شہر سے دور ہے، تو وہاں سے آنے جانے کا کوئی انتظام ہو۔ یہ پریشر بہت ہے شہر پہ آپ کے۔ اب آپ دیکھیے ناظم آباد ہو گیا، کوئی ہے یہاں ناظم آباد سے؟ سر میں تم تو ہو یہاں، تم ناظم آباد سے۔ اب وہاں پراپرٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں قیمتیں کہ اگر کوئی اپنا گھر بیچتا ہے تو وہ آرام سے بیریا ٹاؤن میں 4 پلاٹ خرید سکتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ ڈیولپر کے ہاتھ میں پلاٹ بیچے گا، اور 4 پلاٹ وہاں خریدے گا، اس کے 4 بچے ہیں، ہر ایک کے نام 1 پلاٹ ہو جائے گا، اور یہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ بہادر آباد میں یہی ہوا، بہادر آباد تبدیل ہو گیا، اونچی اونچی عمارتیں بن گئی، وہاں سے لوگ جو ہیں کسی اور علاقے میں چلے گئے، یا پلاٹس خرید لیے اپنے سارے خاندان کے لیے۔ تو اس طرح سے زمین جو ہے اس کے اوپر قبضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مڈل کلاس کا، اور کیونکہ انہیں سہولتیں بھی حاصل ہیں قرضہ لینے کی، ہاؤس بلڈنگ فائنینس سے، دوسرے بینکوں سے، تو اس کے نتیجے میں ان کی آبادی، وہ ان آبادیوں پہ ریئل اسٹیٹ والے انہیں وہاں آبادیاں قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں مڈل کلاس کی انٹرسٹ۔ اب کیونکہ جو میں نے سب سے پہلے بتایا کہ قانون کون بناتا ہے، منصوبہ کون بناتا ہے، اس واسطے آپ کے شہر میں کچھ قانون بدلے گئے ہیں، آپ کے صوبے میں بلکہ شہر کیا، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک قانون ہے سندھ ہائی ڈینسٹی بورڈ ایکٹ۔ وہ جو بورڈ ہے اس قانون کے تحت جو تشکیل دیا گیا ہے، اس میں 9 ممبر ہیں، سارے سیاستدان ہیں یا پھر بیوروکریٹ ہے،
اور وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس علاقے کو ہائی ڈینسٹی قرار دے دیں، یعنی وہاں زیادہ رقبہ جو ہے تعمیر ہو سکتا ہے۔ نہ صرف علاقہ، وہ کسی بھی پلاٹ کو قرار دے سکتے ہیں کہ یہاں ڈینسٹی بڑھائی جا سکے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں آپ کی مڈل کلاس بھی رہتی تھی، لوور مڈل کلاس رہتی تھی، جہاں آپ کی ورکنگ کلاس رہتی تھی، جن کو ہائی ڈینسٹی قرار دے دیا گیا ہے اور ان کا صفایا ہو چکا ہے، اور ان کی جگہ ہائی رائز بلڈنگز 1 فلیٹ 2 3 کروڑ کا وہ تعمیر ہوا ہے۔ تو سمجھ آئی بات آپ کے؟ جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے۔ اب اس طبقاتی جنگ کا یا طبقاتی تفریق کا یا تضاد کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ ہے آپ کی عدلیہ۔ یہ وہی عدلیہ ہے جس نے، یعنی طرز مختلف ہیں مگر عدلیہ وہی ہے جس نے، میں بھول گیا جس نے کہا تھا کہ ہر پاکستانی کو حق ہے بجلی کے کنیکشن کا۔ یہ وہی عدلیہ جس نے کہا تھا ہر پاکستانی کو حق ہے گیس کے کنیکشن کا، وہ کہیں بھی رہے، جس کے نتیجے میں کچی آبادیوں میں بجلی اور گیس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہی عدلیہ ہے جس نے فیصلے سنائے ہیں کچی آبادی ایکٹ کے تحت غریبوں کے حق میں۔ تو اب اس عدلیہ کو ہوا کیا ہے؟ یہ کیوں ایسے فیصلے دے رہی ہے کہ گھر جو ہیں ان کو بسمار کر دو، بلڈنگیں گرا دو، غریبوں کو نالوں پہ سے ہٹا دو؟ اس سوال کا جواب میں تو دے نہیں سکتا، مگر یہ گلو میاں کہہ رہا ہوں، کیا نام ہے ان کا، جسٹس گلزار، ان سے پوچھا جائے کہ ہنس کیوں رہو تم کو؟ بھائی ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسا، تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک جوڈیشری جس نے ساتھ دیا تھا غریبوں کا کسی زمانے میں، وہ اب خلاف کیوں ہو گئی؟ دوسری بات یہ 40 سال سے چپ کیوں تھے، انہیں ایک دم اب ہوش کیوں آیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے جو پوچھنے پہ ہم مجبور ہیں۔ تیسرا سوال جو پوچھنے پہ مجبور ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو گھر ہے وہ تو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے، 37 ایکڑ پہ ہے میرے خیال میں، اسے ریگولرائز کر دیا جاتا ہے، وہ غیر قانونی طور پہ بنا تھا اور 12 لاکھ میں ریگولرائز کر دیا جاتا ہے۔ تو گجر نالے اور ان کا کیا قصور ہے؟ گجر نالے اورنگی نالے والوں کا، اسے بھی ریگولرائز کر لیں۔ نیسلے ٹار کا کیا قصور ہے؟ اسے بھی ریگولرائز کر لیں۔ ایک ہائٹ ریجنسی کی عمارت ہے جس کی تعمیر قانون کے خلاف ہو رہی تھی، اس کو بھی اجازت دے دی۔ اب اس کے جو یہ 3 سوال میں نے پوچھے ہیں، اس کے جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ آپ لوگ بتائیے، دیکھتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کی عدلیہ کو کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے یہ ایسی کیوں ہو گئی؟ کراچی میں کر رہے ہیں اسلام آباد میں، جیسے بھی ان کا سنا تھا کہ وہاں پر انہوں نے بلڈنگ، وہاں پر بھی ایک یونیٹی بلڈنگ، تو اس کو روک لیا، نسلہ ٹاور کو انہوں نے نشانے لے لیا، کراچی بلڈنگ راجے اپنی بلڈنگ بچائی۔ ہاں تو کیوں؟ کیا کراچی کے خلاف کوئی محاذ بنایا ہے انہوں نے وہاں؟ کراچی سے تعلق ہے، صفائی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی تو جواب ہوگا نا، تم لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ دیکھو میرا خیال ہے، اور یہ بات اہمیت رکھتی ہے،
کہ چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ حکومت کا نظام ہو، وہ ایک خاص ماحول میں ڈھلتا ہے۔ یہ جو ماحول ہے سیاسی، اس کا بین الاقوامی سیاست سے بہت قریبی رشتہ ہے، اور بین الاقوامی سرمایہ دارانہ نظام سے بہت رشتہ ہے۔ یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا، یہ جو آزادی مل گئی ہے سرمائے کو، جہاں مرضی چاہو اسے استعمال کر لو، اور جہاں تو چنانچہ جہاں مفاد نظر آتا ہے وہ وہیں استعمال ہوتا ہے۔ جو پہلے ضابطے تھے وہ ضابطے اب برقرار نہیں ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ماحول آ چکا ہے سرمایہ کی آزادی کا۔ پہلے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا کہ جناب ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا، وہ آپ کے آئین میں بھی ہے، جہاں حکومت کا ذمہ ہے گھر دینا، تعلیم دینا، ملازمت دینا۔ یہ جو ماحول ہے جہاں سرمایہ کو آزادی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس ماحول میں سرمایہ اپنی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں اس میں اضافہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ماحول ہے، اور اس ماحول میں کچھ کانسیپٹس بنائے گئے ہیں، جیسے ورلڈ کلاس سٹی ہے۔ یہ ورلڈ کلاس سٹی، دنیا کی کلاس سٹی ہوگی۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اس نئے نظام کے تحت کہ ہائی رائز بلڈنگز ہونی چاہیے، لوگوں کو فلیٹ میں رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور لکھ کے بتایا گیا ہے کہ مال ہونے چاہیے، سڑکوں پہ بازار نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ سماجی سہولتیں عوام کو فراہم کریں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، جو کہ سب سے اہم ہے بات، کہ انڈسٹری کی ایفیشنسی کے لیے ٹریڈ یونینزم خراب ہے، انڈسٹری ٹریڈ یونینزم کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور ٹریڈ یونینزم کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ لیبر پہ لوگوں کو رکھا جائے۔ پتہ ہے کانٹریکٹ لیبر کیا ہوتا ہے؟ کسے پتہ ہے؟ بتاؤ۔ گاڑی پہ رکھتے ہیں، جیسے کمپنی کی طرف سے گاڑی پہ رکھتے ہیں۔ یہ کانٹریکٹ دیتے ہیں 2 ہفتے کا، بعض جگہ مہینے کا بھی ہے، عام طور پہ 2 ہفتے کا ہے، اور ہر 2 ہفتے بعد وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ رینیو ہوتا ہے۔ اور ایک انڈسٹری کے بارے میں تو مجھے پتہ ہے، سلک انڈسٹری، اس میں شرط ہے کہ اتنا پروڈیوس کرو گے تو تمہیں رکھا جائے گا، 15 دن کے بعد اگر نہیں کرو گے تو نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ جو کووڈ کا، جہاں تک میری معلومات ہیں، کووڈ کے نتیجے میں بے تحاشا لوگ اپنی تنخواہوں سے اور روزگار سے اس نظام کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ پہلے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اچھا، پھر ایک اور بات، پہلے آپ ملک سے، جیسے میں نے بتایا، آپ سرمایہ باہر نہیں لے جا سکتے تھے، اور کوئی باہر سے لا کے آپ کے یہاں سرمایہ کاری کر نہیں سکتا تھا، آسان نہیں تھا۔ اب آپ اپنی فیکٹری کو اٹھا کے لے جائیں کہیں اور، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس واسطے آپ کے ملک سے بہت ساری گارمنٹ فیکٹریز یہاں سے چلی گئیں۔ کہاں چلی گئی؟ بنگلہ دیش گئی، کمبوڈیا گئی، اب ویتنام جا رہی ہے، کیونکہ وہاں بجلی باقاعدگی سے ملتی ہے،
بجلی سستی ہے اور لیبر بھی سستی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ لیبر دیکھیں وہاں کتنی سستی ہے، مگر وہاں جو لیبر کو مراتیں ملتی ہیں تنخواہ کم ملتی ہوگی، مگر جو مراتیں ملتی ہیں وہ آپ کے یہاں نہیں ملتی. مثلاً مثال لیجیے، ویتنام میں لیبر سستی ہے، کمبوڈیا میں سستی ہے، مگر بچوں کی تعلیم جو ہے وہ مفت ہے. ویتنام میں صحت کی جو فیسلٹیز ہے وہ مفت ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو لیبر ان کی سستی نہیں ہے، سستی ضرور ہوگی مانیٹری ٹرم میں، مگر ان کو مراتیں بہت ملتی ہیں، سہولتیں بہت ملتی ہیں جو یہاں نہیں ملتی. تو آپ نے سوال پوچھا تھا، اس کا بہت لمبا جواب دیا ہے میں نے. اگر تم کچھ اور پتہ کرنا چاہتی ہو جی سر. ایسے تو ان سے پوچھو نا، ان کے کہنا ہے انہیں. کوئی اگر سوال کرنا چاہے شہر میں جو بھی اس وقت عمل جاری ہے، آپ تمام اسٹوڈنٹ نے گجر نالے کا بھی وزٹ کیا تھا، ہم نے گجر نالے کو دیکھا ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے BRT اسٹیشن کا بھی وزٹ کیا آپ لوگوں کے ساتھ. تو تھوڑا سا اگر اس بارے میں بھی آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں. ہم ساحل سمندر پہ بھی گئے تھے، وہاں ہم نے پولوشن بھی دیکھی، لوگ کس طرح سے قبضہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ، یہاں سوشل ورک کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کمیونٹی آرکیٹیکٹ کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو جو بھی اگر آپ سب پوچھنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، اپنا شیئر. جی شمامہ وقار NED. جی شمامہ. شمع اگر تم کھڑی ہو جاؤ تو بہتر ہے. ہاں اب تم نظر آ رہی ہو، پہلے نہیں آ رہی. سر میرا کویشچن یہ تھا کہ کچرا بہت ہوتا ہے، بہت ساری یونیورسٹیز پروگرام کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کہ وہ لوگ وہاں جا کر گاربیج کلیکٹ کریں، لیکن وہ دوبارہ سے وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک سسٹینیبل کیا چیز ہونی چاہیے کہ ایسا کون سا پروجیکٹ یا کوئی پروگرام ہونا چاہیے کہ لوگ دوبارہ سے وہاں کچرا نہ کریں؟ دیکھیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا صحیح معنوں میں، مگر کچرے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. اب بے شک بیٹھ جاؤ. تو یہ جو آپ کا کچرے کا نظام ہے، پہلے یہ کراچی میونسپل کارپوریشن کا ذمہ تھا، اور ڈیفنس سوسائٹی کے حدود میں ڈیفنس سوسائٹی کا ذمہ تھا، اب بھی ہے. سندھ حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہے، اس کا نام ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی. بورڈ کمپنی. بورڈ سندھ بورڈ. اس بورڈ نے جو نظام تھا، کتنے ڈسٹرکٹ کا ہے؟ 3 کا ہے. 6 دے دیے 6 کے 6، پہلے تو 3 تھا، چلو 6 ہو گئے. تو انہوں نے 6 ڈسٹرکٹس کا نظام اس کمپنی کے حوالے کر دیا. حوالے کرنے کے بعد انہوں نے اسے کراچی کی کمپنیوں کو سب لیٹ کر دیا کہ یہ لو تم مینج کرو اس کو، اور وہ پیسے لے رہے ہیں جو کام کراچی کی کمپنیاں کر رہی ہیں اس کے ساتھ کے ساتھ. جو ملازمین تھے KMC کے، یا تو ان کی چھٹی کر دیا، انہیں ابزارب کر دیا. جنہیں ابزارب کر لیا ہے ان کی تنخواہیں کوئی 15,000 روپے ماہوار ہیں، جبکہ منیمم ویج آپ کے صوبے میں 25,000 ہے. تو ان کا نقصان بھی ہوا ہے. پہلے فائدہ یہ تھا، تنخواہ بے شک کم ہوتی تھی، مگر وہ چوری کر سکتے تھے زیادہ آسانی سے، تو کافی آمدنی ہو جاتی تھی. مثلاً یہ جو کوڑا اٹھانے والے کانٹریکٹرز ہیں جو کچرا کنڈی سے اٹھاتے ہیں، یہ پیسے دیتے تھے KMC کے اسٹاف کو کہ یہ لوگ پیسے مہربانی فرما کے کوڑا مت اٹھاؤ. تو 2 فائدے ہو جاتے تھے، ایک ڈیزل بچ جاتا تھا،
اور دوسرے کچھ پیسے کی آمدنی ہو جاتی تھی. اب دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہو سکتی اور تنخواہ 15,000 ہے. یہ بہت زیادتی ہے. اور میں اگر تم اس کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہتے ہو اس نظام کو اور اس کی کمزوریوں کو، لمبا ہو جائے گا اگر میں بتاؤں گا، تو نعیم صادق صاحب جو لکھتے رہے ہیں اس کے بارے میں، ان کی تحریریں آپ پڑھ لیں. نعیم صادق نام ہے ان کا، اس کی تحریریں پڑھ لیں. انہیں خاصی تفصیل سے بتایا ہے کہ اس میں کتنی ناانصافی ہے ان لوگوں کو جن کو ملازمتیں دی گئی ہیں. اچھا، اب اس میں چند اور باتیں ہیں. کوڑا اٹھا کے جائے گا کہاں؟ کوئی جگہ ہونی ہے نا جانے کے لیے. اگر کہیں جانے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کوڑا تو ادھر ادھر ہی پڑا رہے گا. سی ویو جو ہے میرے خیال میں وہ کوئی 20 کلومیٹر ہے جام چاکرو سے، جہاں آپ کی ڈمپنگ سائٹ ہے. اور اگر آپ کرنگی سے دیکھیں تو غالباً 30 کلومیٹر ہوگا، 25 ہوگا. تو کون جائے گا لے کے اس کو وہاں اتنی دور؟ کوئی نہیں جائے گا. چنانچہ آپ کی ڈیفینس سوسائٹی کا تقریباً سارا کوڑا جو ہے وہ کرنگی کریک کے ساتھ ساتھ پھینکا جاتا ہے. وہ اس کی جگہ بن چکی ہے. جو کلفٹن اسکیم 5 کا کوڑا ہے اور جو سی ویو وغیرہ کا کوڑا ہے، اس کو جو پارک ہے بیچ پارک، اس کے پیچھے جلایا جاتا ہے. کئی دفعے جب بھی نظر ثانی کی گئی اس موضوع پہ، ورلڈ بینک نے بھی کی، ہم نے بھی کافی لمبی اسٹڈی کی تھی، URC نے اس کے بارے میں. ہر دفعے چند سفارشات سامنے آئیں، وہی سفارشات. ایک کہ ہمارے یہاں کم سے کم 4 ڈمپنگ سائٹس ہونی چاہیے. اس زمانے میں 4 اربن ڈسٹرکٹس تھے یہاں کے، کہ ہر ایک اربن ڈسٹرکٹ میں ایک اپنی ہونی چاہیے تاکہ یہ لمبے فاصلے طے کرنے نہ پڑے ہر دفعہ ساتھ. ایک اور تجویز جو ہر اسٹڈی میں سامنے آئی ہے کہ اسٹیشنز بنائے جائیں، گاربیج اسٹیشن، جہاں کوڑا جا کے کمپیکٹ ہو، سارٹ آؤٹ ہو، اور جو ایسا کوڑا ہے جو استعمال نہیں ہو سکتا وہ ڈمپنگ سائٹ پہ جائے. اب آپ یہ دیکھیے، آپ کے یہاں سارا کوڑا ری سائیکل ہوتا ہے. شیشے کی بوتل ہے، ری سائیکل ہوتی ہے. ٹین، ایلومینیم، وہ ری سائیکل ہوتا ہے. آپ کے یہاں چیتھڑے ہیں جن کو فلف ریک پولنگ مشین کھینچ کے فلف میں تبدیل کرتی ہے. آپ کی ہڈیاں ہیں، ان کو پیس کے پاؤڈر بنا کے اس کے مرغیوں کے فیڈ میں ڈالا جاتا ہے. کوئی ایسی چیز، پلاسٹک ہے، بوتلیں، یہ سب گرینیولیٹ ہو کے گجرانوالہ جاتی ہیں. وہاں جا کے کھلونے بنتے ہیں، بالٹیاں بنتی ہیں، مگے بنتے ہیں، اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. 2010 میں اس میں کوئی 2.25 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں ملازمت کرتے ہیں. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب بھی اس مسئلے پہ غور و فکر ہوئی ہے اور ٹینڈر مانگے گئے ہیں، تو جو باہر کی کمپنیوں نے اپلائی کیا ہے ان کی شرط یہ تھی یہ کوڑا دے دیں آپ ہمیں. اب مسئلہ یہ ہے اگر یہ کوڑا ان کا ہو جائے تو یہ جو فیکٹریاں ہیں جہاں یہ سارا کام ہوتا ہے ان کے مزدوروں کا کیا ہوگا، اور اس انڈسٹری جو اتنی بڑی انڈسٹری ہے ہماری اس کا کیا ہوگا. تو 2 دفعے تو اسی بیسس پہ کینسل ہوئے ہیں کانٹریکٹ. ایک 1911 میں 2011 میں کانٹریکٹ کینسل ہوا تھا، اور میرے خیال میں ایک 1994 میں ہوا تھا غالباً. نہیں، وہ تو ابھی کا ہے، وہ دوسرا ہے. یہ جو پرانے والے اسی بیسس پر کینسل ہوئے تھے کیونکہ انہیں کوڑا چاہیے تھا.
اچھا اب آپ کی انڈسٹری اتنی بڑھ گئی ہے اور اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اب وہ باہر سے کوڑا اسمگل کر رہی ہے، وہ اسمگل کر کے کراچی آتا ہے۔ پاکستانی بہت ہوشیار ہیں ان چیزوں میں، وہ سعودی عرب سے، گلف سے ٹین اور ایلومینیم اور شیشہ اور پلاسٹک یہ سارا وہاں سے منگواتے ہیں اور یہاں ریسائیکل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کی انتڑیاں نہیں بچتی، وہ بھی دھلتی ہیں اور سوسیجز بننے کے لیے وہ ملک سے باہر بھیجی جاتی ہے۔ میرے خیال میں صرف جانوروں کا خون رہ گیا جو نہیں جاتا، باقی میرے خیال میں سب کچھ جاتا ہے ان کا۔ ابھی فیڈ میں جاتے ہیں، چلو یہ نئی بات پتہ لگ گئی تو فیڈ میں ڈالتے ہیں۔ شام کے وقت میں یہ آتے ہیں ایک مخصوص ٹرالی والا، وہ لے کے جاتا ہے یہ سارا بچا ہوا، یہ منتریاں خون بلڈ ہوتا ہے، وہ جمع کر کے سزوکی میں لے کے جاتا ہے ڈرموں میں۔ مرغی کے زیادہ ہاں مرغی کے زیادہ دیکھے فیڈ میں ڈالتے ہیں۔ مرغی میں ہڈیاں تو چورا بنا کے ڈالتے تھے، خون کا مجھے نہیں پتہ تھا۔ اچھا تو یہ ہے حقیقت۔ اب اصولاً تو یہ چاہیے کہ لوگ کوڑا نہ پھینکیں، اس کا کیا علاج ہے؟ ہمارے عوام کا مسئلہ یہی ہے، زیادہ تر چھتوں سے کوڑا پھینکتے ہیں، زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ 1992 میں میں کمبوڈیا گیا، کوڑے سے بھرا ہوتا تھا، سب جگہ کوڑا پڑا ہوتا تھا۔ میرا جانا رہا، گھڑی گھڑی گیا کئی دفعے، آخری دفعے میں گیا ہوں 2014 میں۔ آپ کو پتہ ہے کوڑا غائب ہو گیا تھا، کوڑا نہیں تھا، کیونکہ اب پروپیگنڈا اتنا تھا، مستقل لوگوں سے کہا جاتا تھا کوڑا مت پھینکو، اسکولوں میں سکھایا جاتا تھا کوڑا مت پھینکو۔ ایک پورا نیا جنریشن پیدا ہوا اس 12-14 سال میں جو کوڑا نہیں پھینکتا تھا اور جو اپنے ماں بابا سے کہتا تھا کہ کوڑا مت پھینکو۔ بدل گیا، وہ شہر بدل گیا جہاں ہم جاتے تھے، وہاں اب کوڑا نہیں ہے۔ تو تم نے ایک سوال پوچھا، اس کا جواب یہی ہے۔ اب آئندہ سے تم لاؤڈ اسپیکر لے کے جایا کرو، اور وہاں جو کوئی گرفتار کر لے گا ویسے تمہیں، تو وہاں تم جایا کرو اور کہا کرو لاؤڈ اسپیکر سے کہ جناب آپ کوڑا مت پھینکیے، ماحول کو گندا مت کیجیے۔ مجھے یقین ہے اثر ہوگا اس کا۔ اپنا تعارف بھی کرا دیجیے۔ ابھی ایک خاتون میرے برابر میں اچھی خاصی اندھیروں کی خاتون مجھے بیٹھ گئی اطمینان سے، تو انہوں نے ایک موسمی نکالی اپنے پرس سے اور اس سے چھل کے باہر پھینکنا شروع کیے۔ جب میری سمجھ میں آیا کہ باہر پھینک رہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ باہر کیوں پھینک رہے ہیں؟ کہتے کہاں پھینک؟ دنیا میں سوال صحیح سوال کہاں پھینک؟ لیکن یہ جس چیز پہ آپ پتھر ڈالیں اسی میں پھینکیے، اپنے جو ڈسٹبن میں ہم مجھے وہاں پہ آپ ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد انہوں نے بس کے اندر پھینکنا شروع کیا۔ چلیے اب اس کا ہو گیا یہ بھی۔ اور کوئی اگر بات کرنا چاہے؟ ایک تضاد تو سر یہ جو ہم روزمرہ فیس کرتے ہیں، میرا نام زائد خان ہے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ یہ جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں رویہ رکھا جاتا ہے کہ کم آمدنی والا اور اپنا راستہ، تو یہی آبادیوں میں بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کورنگی ٹاؤن کو، کورنگی کو، لیاری کو، بلدیا ٹاؤن کو، سرجانی ٹاؤن کو، خدا کی بستی سے آگے جو نئی آبادیاں ہیں، کین یو بلیو کہ وہاں لائٹ بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لوگ رہنے پہ مجبور ہیں، اور اس سردی کے موسم میں وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ کورنگی ٹاؤن میں یا بلدیا ٹاؤن میں جو چھوٹے علاقے ہیں، تو فقیر کالونی والی سڑک پہ اگر 5 نمبر سے اس طرف گیا ہو تو میں ابھی تھوڑے دن پہلے وہاں سے گزرا تھا، پونا گھنٹہ لگا تھا، کوئی 3 کلومیٹر۔
تو یہ ہے ہماری سڑکوں کا حال. لیکن کراچی کی انتظامیہ یا پولیٹیشین ایم اے جناح روڈ کو، شہید ملت روڈ کو اور شارع فیصل کو ڈیولپ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میگا سٹی ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، یہاں پہ لوگوں کو بہت اچھی سہولیات ہیں. کیا سہولیات ہیں کہ 40 لاکھ موٹر سائیکلیں چلتی ہیں شہر میں، اور بسوں کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب دیکھتے ہیں، سنا ہے کہ کچھ بہتری صورتحال آنے والی ہے. وہ بھی ایک مقابلہ ہے کہ ایک پارٹی نے بھی گرین لائن کا افتتاح کرنا ہے اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ کوئی 5000 بسیں اپریل تک ہم سڑکوں پہ لائیں گے. تو دیکھتے ہیں، لوکل باڈی کا الیکشن ہے. یہ خالی اس حد تک ہے کہ لوکل باڈی کے الیکشن میں اپنے آپ کو سامنے لانے کا ہے، یا واقعی ہی کراچی والوں کو کچھ سڑک پہ بسیں نظر آئیں گی. تو اس پہ ہمیشہ نظر انداز جو کیا جاتا ہے، جن کے پاس وسائل کم ہیں اسی طبقے کو مزید دبایا جاتا ہے. مہنگائی اس کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے پاس پہلے ہی 1 کلو آٹا خریدنے کی طاقت ہوتی ہے. جو 10 کلو یا 1 بوری آٹا خریدتا ہے اس کے پاس اتنی مہنگائی نہیں ہوتی ہے. لیکن 1 کلو والے کو، آدھا کلو والے کو جو آئل خریدتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے ان کی مشکلات کا سامنا کرتا ہے. یہ ڈیولپمنٹ کے جو ہمارے ادارے ہیں یہ بھی ہمارے یہاں تضاد کا شکار ہے کہ جن علاقوں کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، پرائرٹی دینی چاہیے، جن طبقات کو ہمیں سہولیات دینی چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان علاقوں کو ترقی دے کے ایک بہت بڑا کام کرا. یہ کمنٹس کا سوال نہیں ہے، میں اور بہت لمبا تھا. چلے معذرت. نہیں لمبے ممبے کی بات نہیں ہے. اس کے تو جواب ہم دے چکے نا، شروع میں دے دیا تھا. اس کا جواب کہ ایسا ہے کیوں. وجہ تو وہی ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، ابتدائی میں وہی وجہ ہے جو تم نے کامنٹ کیا ہے. اس کی وجہ وہ ہے، اور کوئی بات نہیں. سر یہ تو فارمل بات کر رہے ہیں زاہد صاحب، لیکن جو گجر نالی کے حوالے سے اتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، 7000 خاندان جو بے دخل ہوئے ہیں، جن کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے، ان کے بارے میں اگر سوچا جائے تو ایک خوفناک صورتحال نظر آتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے. دیکھیں، مسئلہ میری پوائنٹ آف ویو تو شروع سے یہ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو غلط نکالا، کیونکہ یہاں بہت اہم مسائل تھے پانی کی روانگی کے حساب سے جن پہ غور نہیں کیا گیا. ایک تو جب یہ پانی سفر کرتا ہے، پہاڑیوں سے آتا ہے، شہر میں سے بہہ کے جاتا ہے، تو یہ صرف نالوں میں سے تو نہیں بہتا. یہ مختلف راستے اختیار کر کے نالوں تک پہنچتا ہے، اور راستے میں اسے بہت ساری رکاوٹیں ملتی ہیں. سب سے پہلے تو ان رکاوٹوں کو ہٹائیں تاکہ یہ بہہ سکے. ایک بہت بڑی رکاوٹ آپ کے ناردرن بائی پاس کی ہے، جہاں ایک جھیل بن جاتی ہے کیونکہ اس میں سے راستہ نہیں ہے پانی کے نکلنے کا. اس کو انہوں نے نہیں چھیڑا. دوسری رکاوٹ ان کی گزری کی محمود آباد نالے کی ہے. جب یہ ڈیفنس سوسائٹی میں پہنچتا ہے اس کو انہوں نے نہیں چھیڑا. تیسری رکاوٹ مائی کراچی بائی پاس کی ہے، جو 2.5 نالوں کا، 2.5 اس واسطے کہتا ہوں کیونکہ آدھا نکل جاتا ہے، 2.5 نالوں کے بہاؤ کو روکتا ہے. اس کو بھی نہیں چھیڑا. چھیڑا کیا؟ 3 نالے پکڑے اور یہی کہا یہاں سے لوگ نکال دو. باقی کا کیا ہے؟ یہ جو مسائل ہیں ان کو کیوں نہیں چھیڑا؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ غریب آبادیوں کو کیوں چھیڑا؟ یہاں امیر آبادیاں اور حکومت کی عمارتیں بھی نالوں پہ بنی ہوئی ہیں، ان کو کیوں نہیں چھیڑا؟ کیا وہ رکاوٹ پیدا نہیں کر رہے؟ یہ دوسرا سوال. تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ سڑکیں نہ بناتے دونوں طرف نالوں کے 35 فٹ کی، تو اتنی آبادی جو ہے وہ ڈسپلیس نہ ہوتی.
تو انہوں نے یہ سڑکیں کیوں بنائی، اور محمود آباد میں سڑک کے نالے پہ سڑک کیوں نہیں بنائی 35 فٹ، اور ان 2 نالوں پہ کیوں بنائی؟ تو میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ یہ جو آپ کا نالہ ہے گجر نالہ، یہ شروع ہوتا ہے لیاری ایکسپریس وے پہ اور یہ ختم ہوتا ہے جا کے ناردرن بائی پاس۔ چنانچہ یہ جو کوریڈور ہے یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین مقام ہے۔ تو یہاں سے لوگوں کو نکال دو، اس کے بعد پریشر ڈالو لوگوں پہ کہ وہ بیچ کے یہاں سے نکلیں، اور یہ سارے آپ کے ڈیولپرز جو ہیں یہاں آ کے کنسٹرکشن کریں گے، ان لوگوں کو ڈسپلیس کریں گے۔ آپ کا دوسرا جو نالہ ہے اورنگی کا، وہ RCD ہائی وے سے شروع ہوتا ہے اور وہ پھر جا کے لیاری ایکسپریس وے سے ملتا ہے۔ دونوں اہم شاہراہیں ہیں، وہاں بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ جو ہے بہت کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں، ورنہ اور نالے تو اور بھی ہیں، جگہیں اور بھی ہیں شہر کے اندر ہیں جہاں پانی روکا جا رہا ہے۔ آپ کا جو سولجر بازار ڈرین ہے اس پہ تو بہت ساری تعمیرات ہیں جو پانی روک رہی ہیں، اس کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ تو یہ بھی اسی طبقاتی تضاد کا جھگڑا ہے اور نتیجہ ہے جس کا ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا۔ تو اچھا، اب اگر آپ ان لوگوں کو، ہماری جوڈیشری جو ہے نا وہ بھی عجیب و غریب ہے، ہماری جو عدالتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو گرا دو اور پھر کہا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر دو۔ ارے بھائی ریہیبلیٹیشن تو جب طے ہوتا، جب ان سے گرانے سے پہلے طے ہوتا، بعد میں تھوڑی طے ہوتا ہے۔ اب لگیں گے 4 سال ریہیبلیٹیٹ ہونے میں، اگر ہوتے ہیں، جب تک غربت انہیں کھا جائے گی۔ کیونکہ یہ جو چھت ہوتی ہے نا سر پہ، یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے جو انسان کو مشکلات سے بچا کے رکھتا ہے۔ چھت نہیں ہوتی تو جیسے کہتے ہیں نا ہندی میں کہ چھت ہے تو سب کچھ ہے، یہ صحیح ہے، یہ بات، چھت نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اب یہ چھت کہاں سے لائیں گے جن کو آپ نے نکال دیا؟ کہیں سے نہیں لا سکتے، یہ دھکے کھائیں گے، قرضے میں ڈوبیں گے، بچے ان کے اسکول نہیں جا سکیں گے۔ اب اس بارے میں، بچوں کی اسکولنگ کے بارے میں آپ کو ایک لطیفہ کہہ لیں اس کو، حالانکہ بہت افسوس کی بات ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ جب یہ لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر ہو رہی تھی اور لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا، تو کیا نام تھا ان کا؟ نہیں، وہ جو ہمارے کمشنر صاحب تھے، شفیق پراچا صاحب جو ہیں، بہت مشہور بیوروکریٹ تھے، وہ انچارج تھے۔ میں نے ان سے جا کے کہا کہ پراچا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ تقریباً 3000 بچے جو ہیں وہ اپنے امتحان نہیں دے سکیں گے اس گرانے کے نتیجے میں۔ تو وہ اپنا سر پکڑ کے گئے، کہنے لگے یہ تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، بڑا ظلم ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے ہم فائنل امتحانوں کے بعد ہی گرایا کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں گرائیں گے، نہیں تو فائنل امتحانوں کے بعد ہی گرائیں گے۔ تو اب جب سوچ اس قسم کی ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کہاں سے ریلیف ملے گا اس نظام میں؟ ٹھیک ہے، توحید صاحب کچھ بات فائنلی کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں توحید صاحب بے شک کچھ کہنا چاہ رہے ان سے پوچھنے پہلے اگر کہنا ہے توحید اسٹوڈنٹس صاحب، میں سے کوئی بات کرنا چاہے؟ اگر ہمارے بات دیگر مہمان بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مصطفیٰ بات کریں۔
سر جو گرین لینڈ منصوبہ ہے اس کی ہم لوگ دیکھ کر کون سی منصوبہ؟ گرین لینڈ منصوبہ چل رہا ہے ہمارے BRT اسٹیشن BRT چل رہا ہے ہمارا بس کا نظام. ہم لوگ وزٹ کر آئے. ہم نے جو پوچھا انہوں نے بولا کہ 25 ڈسمبر ہم چلا دیں گے. ابھی سر نے بولے آپ ویٹ کریں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہیں 80% کام ہے اور کہیں 50% کام بھی مکمل نہیں ہے, اور باقی جو ہماری روڈ ہے ان کو بھی متاثر ہو جا رہا ہے اس کام سے. تو اس حوالے سے آپ کو بتا دیں. وہ چلا دیں گے 25 تاریخ. چلانے کا مطلب یہ ہے 2-3 بسیں چل جائیں گی. کل جو ہے عمران خان صاحب اس کا فیتہ کاٹ رہے ہیں. مجھے بھی دعوت ہے جانے کی, ویسے میں جاؤں گا نہیں, مگر افتتاح وہ کر دیں گے. اس کے بعد ایک تھوڑی سی کارروائی کر کے 25 تاریخ کو 2-3 بسیں چل جائیں گی. اخبار میں خبر آئے گی کہ وہ چل گیا ہے. میرا نام محمد عارض ہے. سر ادھر لوگوں کو کھانے کے پیسے نہیں ہے, بسیں چلا رہے ہیں. راشن کی چلایا وغیرہ. اتنی غربت ہے, اتنا مہنگا پروجیکٹ ہے, غربت میں اتنا مہنگا پروجیکٹ. دیکھیں یہ پروجیکٹ جو ہے نا آپ کا, اگر آپ ساری بھی چلا دیں بسیں سب, یہ جو ان کا پروگرام ہے, یہ 7 سے 8% جو کمیوٹنگ پبلک ہے اس کو یہ سرو نہیں کر سکتا. اور انہیں معلوم ہے, یہ نہیں کہ نہیں معلوم, انہیں اچھی طرح معلوم ہے. اسی واسطے نعمان احمد صاحب اور میں ان کے بورڈ پہ تھے, اور ہم نے ان سے کافی کوشش کی کہ بجائے ان بڑے بڑے منصوبوں کے, کچھ تو طے ہو گئے تھے, فائنینس بھی آ گیا تھا, ہم شہر کے لیے 25,000 بسیں منگوا لیں اور ایک اسکول قائم کریں بس کنڈکٹرز کے لیے, بس ڈرائیورز کے لیے, ٹرانسپورٹ مینیجرز کے لیے, میکینکس کے لیے, مینٹیننس کے لیے, تاکہ یہ نظام چلتا رہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کراچی میں تھا, بالکل یہی نظام تھا. کیا نام؟ کراچی پبلک ٹرانسپورٹ, KTC کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن, یہ نظام تھا. مگر کیونکہ یہ خسارے میں چلتا تھا اور حکومت نے اس کو دینا بند کر دیا تھا سبسڈی, تو یہ چل نہیں سکا. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کی میں بھول گیا کتنی بسیں تھیں, مگر 300 بسیں ہماری ایک سیاسی جماعت تھی بہت محب وطن, اس نے 300 بسیں جلوا دی تھی, جلوائی تھی. تو یہ بھی اس کا نقصان ہوا جس سے وہ ریکور نہیں کر سکا. تو بسوئی کے نظام سے یہ ٹھیک ہوگا, اس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اوکے, چلیے. بچوں کی بات ختم ہوئی, بچوں کی بات ختم ہوئی. اب توحید صاحب آپ سے سوال ہے. صاحب کیا سوال کریں گے, آپ خود ہی جواب دے دیں اس کا. اصل میں یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سمجھنے کے لیے, میرے بھی سمجھنے کے لیے, اس وقت جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 آیا ہے, اس کو تھوڑا سا دیکھنے کا موقع ملا, پھر 2013 اور 2001 کو دیکھا, تو بچوں کے سمجھنے کے لیے کہ یعنی عام طور پہ میں جو میرے اسٹوڈنٹ ان سے بات کرتا ہوں, مجھے سر میئر کی ضرورت ہی ہے عام طور پہ, کیونکہ نہ ہی میئرشپ کا ہم نے کوئی بہتر نظام ایسا کوئی دیکھا. 2001 اپنے ایکسٹریم پر تھا, 13 اپنے ایکسٹریم پہ چلا گیا. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ میئر کی کیا اختیارات ہونے چاہیے, اور جو اختیارات ہوں گے جو ہم جو بھی لمٹ کرتے ہیں, اس سے عام پبلک کے طور پر ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے. دیکھیں, میئر کو اختیارات کہاں سے ملتے ہیں اور وہ عملاً کس طرح سے کام کر سکتا ہے. جب تک ایک نظام نہیں ہوگا اس کے نیچے, جس کے اصول اور ضابطے نہیں ہوں گے, میئر کیا کرے گا؟ تو وہ نظام کی بات ہے. نظام بغیر میئر بے معنی ہے. اب نظام کیا ہونا چاہیے یا کیا کیا نظام ہوتے ہیں دنیا میں؟
پہلے تو آپ اپنے صوبے کا مسئلہ سمجھیں اور پیار محبت سے سمجھیں، ناراضگی سے غصے سے نہ سمجھیں۔ آپ کے صوبے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو شہر ہے وہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور سندھ جو صوبہ ہے اس میں اکثریت جو قوم ہے وہ سندھی قوم ہے جو سندھی بولتی ہے، مگر آپ کا جو شہر ہے جو کہ دارالخلافہ ہے وہ نان سندھی سپیکنگ ہے۔ تو یہ شہر کا اور صوبے کا تضاد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسری مصیبت کراچی کی یہ ہے کہ یہ ایک بہت دولت مند شہر ہے۔ اگر یہ غریب شہر ہوتا تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، آپس میں سب طے کر کے بیٹھ جاتے یا دلچسپی نہ لیتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ 92% سندھ کا نان ایگریکلچرل ریونیو یہاں سے آتا ہے، 72% سندھ کی جو رسمی سیکٹر کی ملازمتیں ہیں وہ یہاں ہیں۔ میڈیا کا یہ سینٹر ہے، سندھ کے سب سے اچھے تعلیمی اور صحت کے حوالے سے ادارے یہاں ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کی یہاں پریزنس ہے بہت بڑی، جس میں ملازمتیں ملتی ہیں۔ اب ان کو کنٹرول سندھی سپیکنگ پاپولیشن کہہ لیں اسے، وہ صرف ایک بہت سینٹرلائز سسٹم کے ذریعے سے کر سکتی ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو اس شہر کا نمائندہ سمجھتے ہیں یا شہر کی اکثریت ہے، وہ اس کو ایک بہت ڈی سینٹرلائز سسٹم کے ذریعے کنٹرول کر سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تضاد نیا نہیں ہے، یہ تضاد بہت پرانا ہے، مگر یہ فوکس میں آیا مشرف کے دور میں، جب آپ کی لوکل باڈیز بنی، اور آپ کی لوکل باڈیز کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ جو میئر تھا وہ خدا تھا، نیچے اس کے کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو انڈیپینڈنٹ تھا، وہ اسی کے بلبوتے پہ چلتا تھا۔ چنانچہ یہ سمجھوتا جو کہ جسے کہتے ہیں ان ریٹن سمجھوتا تھا، جو پاکستان بننے کے بعد سے چلا آ رہا تھا لین دین کا، وہ مشرف کے دور میں ختم ہو گیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مشرف نے MPM کا ساتھ دیا اور کھل کے ساتھ دیا، اور اس نے 29 ارب روپے ان کے حوالے کیے MPM کے کراچی کے لیے، کہاں گئے مجھے نہیں معلوم، مگر بہرحال تو یہ تضاد بڑھا۔ اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھی مسودہ سامنے لائے گی اس میں کوشش یہ ہوگی کہ صوبے کا کنٹرول، اور جو آپ کے لوگ اپنے آپ کو لوکل علاقے کا نمائندہ سمجھتے ہیں وہ اس کے برعکس کہیں گے کہ جناب آپ اس کو ڈیوالو کریں۔ تو میرا تو یہ کہنا ہے آپ ڈیوالو کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک نیچے کا نظام نہ دیکھیں ہم کہ کیا ہے۔ ایک تو میرا جو یونین کاؤنسلر سے واسطہ پڑا ہے ان کو اپنے علاقے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، انہیں ملک کی صوبے کی صوبہ کہہ رہا ہوں شہر کی منصوبہ بندی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، انہیں یہ پتہ انہیں فنڈ کتنا ملتا ہے جو کہ کہتے ہیں بہت کم ہے اور ہے کم۔ تو سب سے پہلے تو یہ نظام آپ کا درست ہوگا تو میئر کے پاس کوئی پاور آئے گا، جب یہ نظام ہے ہی نہیں تو میئر کیا کرے گا؟ اب اگر ایسا نظام قائم ہوتا ہے جہاں یونین کاؤنسل اور ڈسٹرکٹ جو ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، اب ٹاؤنز آئے، اب دوبارہ ٹاؤنز آئے، واپس ڈسٹرکٹ آئیں گے، بے فکر رہو، تمہاری زندگی میں آئیں گے اور کل جلدی آئیں گے۔ وہ سیاسی ماحول ایسا ہے کہ ٹاؤنز رہیں گے نہیں، میرے خیال۔ تو یہ نظام
اس نظام کے جو نمائندے ہوں گے وہ آپ میں سے چنے جائیں گے، وہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہوگا، اب تو بیوروکریٹ ہے نا یہ سب، وہ آپ میں سے چنے جائیں گے، اور وہ یونین کونسل کی سطح پہ ہوں گے، وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہوں گے، آپ ان کو ووٹ دے کے لائیں گے، آپ کے علاقے کے ہوں گے، وہ علاقے سے واقفیت ہوگی ان کی، آپ سے واقفیت ہوگی۔ اب کس ڈی سی کی واقفیت ہے علاقے سے؟ میرے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جناب میں فلانا علاقہ، میرے یہ مسئلے ہیں، اس کا کیا کروں؟ مجھے کیا پتہ کیا کروں، مجھے تو نہیں معلوم، میں تو جانتا بھی نہیں ڈسٹرکٹ کو صحیح طرح سے۔ آتے ہیں کہتے ہیں آپ کے پاس میرے ڈسٹرکٹ کے نقشے ہیں، ڈسٹرکٹ کے نقشے میں تم سے مانگوں یا تم میرے سے مانگو؟ ابھی وہ آئے تھے یونین کونسل کے بندے اس کے منوڑا کے کہ سر وہ سنا ہے آپ کے پاس منوڑا کے نقشے میں، اب تو کوئی نہیں ہے منوڑا کے نقشے۔ میں کہا آپ کے پاس نہیں ہے، کہنے لگے نہیں ہمارے پاس نہیں۔ میں کہا جائیں کنٹرولمنٹ بورڈ سے مانگے جائیں۔ تو یہ مسئلے ہیں ان کے، تو انہیں نقشے چاہیے، انہیں معلومات چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز بیان کر دوں، ان چیزوں پہ بہت سوچا گیا تھا جب کراچی ڈیولپمنٹ پلان 75-85 بنا تھا، اور اس کے نتیجے میں بھٹو کے دور میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا، اس کا نام تھا میٹروپولیٹن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ۔ یہ کرفٹن میں اس کی عمارت تھی، اب بھی ہے۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کے کاؤنسلر ہیں، جو آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو آپ کے KWSB کے ملازمین ہیں ہر سطح کے، ان کو ٹریننگ دی جائے اپنے علاقے کے مسائل کو کس طرح سے دیکھیں اور کس طرح سے لوگوں سے رشتہ قائم کریں اور نقشہ سازی کریں۔ یہ ادارہ میرے خیال میں 3-4 سال چلا، پھر ضیاء الحق آیا تو ضیاء الحق نے اس کو مارشل لاء کورٹ بنا دیا، ادارہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مارشل لاء کورٹ ہی رہا میرے خیال میں، جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ بہت شکریہ سر۔ یونس صاحب سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا اس پروگرام کو سم اپ کر لیجیے۔ لمبا ہو گیا تھوڑا سر اچھا ہو گیا، اچھی گفتگو۔ آج کے لیکچر میں جو ہے ہم نے عارف صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ شہر کی منصوبہ بندی کس طرح ہوتی ہے، اس کے فیصلے کون لیتا ہے، اور ان فیصلوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں، ان نتائج کے جو فوائد ہیں یا نقصانات ہیں ان کے وہ کن کو ملتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ مزید اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت URC میں آ کے اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ مگر جو ٹریننگ آپ کو دی گئی ہے نقشہ بنانے کا اور نقشوں کو سمجھنے کا، اس کا جو ہے آپ کس طرح استعمال کریں گے وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایز اے کیریئر آپ اس کو مزید ٹریننگ لے کے یا مزید تعلیم لے کے ایز اے کیریئر جو ہے اپنا سکتے ہیں، کیونکہ نقشہ جو میپنگ ہے، میپ بنانا اور میپ کو سمجھنا اب بہت اہمیت اختیار کیا گیا ہے، اور ایز اے کیریئر اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ تقریباً ہر ادارے میں اب میپ کے ذریعے ہی کام کیا جاتا ہے، چاہے وہ ادارہ کسی طرح کا بھی ادارہ ہو، چاہے سروے کا کام ہو یا اپنے ملازمین کا لوکیشن دیکھنا چاہتی ہے تو میپ پہ جو ہے ایک پروگرام بنا کے دکھا سکتا ہے کہ اس وقت اس کے ملازم جو ہے ڈیوٹی پہ کہاں موجود ہے۔ تو تقریباً ہر چیز میں، یہاں تک اب جو موبائل پہ گیم بھی آ رہے ہیں وہ میپ کے تھرو کھیلے جاتے ہیں، بہت سارے گیم ایسے بھی ہیں۔ تو مزید ٹریننگ حاصل کر کے آپ آرکیٹیکٹ بھی بن سکتے ہیں۔ آرکیٹیکچر کے مختلف یونیورسٹیز میں آرکیٹیکچر پڑھایا جاتا ہے، جس میں NLD یونیورسٹی ہے، داؤد کالج ہے، بہت سارے پرائیویٹ ادارے بھی ہیں۔ تو اس کو ایز اے کیریئر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کیریئر استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایز اے جو شہر کے مسائل ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرنے یا سمجھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
इब्तदा आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने इलाके का 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का नक्शा बनाएं और उसको डॉक्यूमेंट करें कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं, यानी कहाँ पे रेजिडेंशियल इलाका है, कहाँ पे कमर्शियल इलाका है, कहाँ पे गार्बेज या कचरा फेंका जाता है, पानी के मसले कहाँ पे हैं, कहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं। तो इसको एक मुस्तकिल तौर पे अगर आप नक्शा अपने इलाके का बनाना चाहते हैं और इस सिलसिले में अर्बन रिसोर्स सेंटर से कोई मदद लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नक्शा आप बना लें तो आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा कि आपके इलाके में क्या हो रहा है, और उस नक्शे को अगर आप 2 साल 3 साल बाद दोबारा बना के देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं उस इलाके में। तो एक जो है, आप आइंदा भी ट्रेनिंग तो ख़त्म हो गई है, मगर आप हमेशा अर्बन रिसोर्स सेंटर से रब्ता रख सकते हैं और किसी भी मसले पे जो आपके इलाके का हो उस पर बात करना चाहते हैं या उसके हल के लिए डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमेशा आ सकते हैं। जी, अब हम चाहेंगे बच्चों में से कोई बात कर ले, स्टूडेंट्स में से, कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के कि इस कोर्स से हमने क्या सीखा और आइंदा मुस्तकबिल में हमें क्या फ़ायदा दे सकता है। मुस्तफ़ा या शमामा वक़ात कोई बात करना चाहें? कोई भी करना कोई चाहे। भी, एक शाहरुख, कोई भी, आप बात करोगे? जी, यहाँ का आर्किटेक्ट के बारे में बहुत सीखा, नक्शे वगैरह बनाने हैं, कैसे मैनेजमेंट करनी है, क्या टेक्निकल चीज़ें क्या क्या, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा थोड़ा मैपिंग वगैरह। जैसे हम यहाँ से कहीं किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं कि ये जगह इधर है, इस रोड पे यानी कॉलेज है तो उस रोड के पीछे और पार्क वगैरह। तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा इससे? हमें क्या फ़ायदा है, अब यानी नक्शे बनाने में आसानी रहेगी, मैपिंग के ज़रिए, आर्किटेक्ट के ज़रिए। असल में मैं अभी जामिया मिलिया से कोर्स भी कर रहा हूँ 3 साल का हो ना। अच्छा, वो कर रहे हो, उसमें फ़ायदा होगा। बात करना चाहिए मुस्तफ़ा? इस जो हमारे कोर्स था उसके मुताबिक हमें ये वो मिला है कि ना हम अपनी ज़मीन को किस तरह अपने इस्तेमाल में ले आ सकते हैं, कि हम कितनी ज़मीन है उस इस्तेमाल को लेकर आए। इस हिसाब से हमें प्रोजेक्ट हमें दिए गए थे, जो बनवाए हमसे, हमें उसके अंदर सीखने मिला कि हम किसी कोई चीज़ बना रहे हैं, मैप की जरिए बनाएंगे कि मैप हमें किस तरह के बनाना चाहिए। तुमने बनाया अपने इलाके का नक्शा? सर प्रोजेक्ट सर ने प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करा है। पिछले बैच के स्टूडेंट्स ने ये मैप लगा हुआ, यहाँ पर कुछ बच्चों ने पार्क को आइडेंटिफाई किया था, तौहीद साहब ने और उनके टीचर्स ने ये उनसे एक्टिविटी कराई है। इस बैच के बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, मज़ीद पार्क को आइडेंटिफाई करके इसी तरह से फिर हम हाँ इसमें एडिशन करेंगे। इस तरह मिला के ये कि हमारी उम्मीद ये है कि इस बैच को मिला के अगले बैच तक शहर कराची का एक मुकम्मल काफ़ी हद तक जो पार्ट्स, मेजर पार्ट्स जो हैं उनको कैटेगराइज करके हम एक मैप की शक्ल में ले आएंगे, जो कि शहर कराची का पहला पार्ट्स का एक मैप होगा, जो कि हमारी तरफ से बच्चों की तरफ से होगा, हम जो है लोगों तक पहुँच जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा।